ابن ماجہ میں حدیث موجود، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کی نعمتوں سے کوئی چیز، جتنی نعمت ہے نا دنیا کی، ان میں سے کوئی چیز نیک بیوی سے افضل نہیں ہے۔ اے عورت، کتنی عزت کی بات ہے تیرے لیے، عصمت پارسائی، عورت کا اپنے آپ کو پارسا رکھنا، یہ تصور صرف اسلام میں ہے۔ یہ تصور باہر کے ملکوں میں کوئی آپ سے زبردستی کرے تو مجرم ہے، راضی سے راضی نامہ ہو، رضا سے کریں تو جرم نہیں ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا۔ اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ پارسائی۔ ایڈز بیماری نکلی تو بہت سے لوگوں کو پتہ چل گیا کیا ہوتا ہے۔ بہرحال سنیں، دوسری حدیث فرمایا دنیا کی نعمتوں میں بہترین نعمت نیک بیوی ہے۔ یہ نسائی شریف میں حدیث موجود۔ پہلی حدیث ابن ماجہ کی، اس کا نمبر 1855 1855، کیونکہ اب حدیث کمپیوٹرائز ہو گئی ہیں تو نمبر لگ گئے۔ یہ نسائی شریف کی حدیث 5325 اس کا نمبر۔ اگلی حدیث ترمذی شریف کی 1158 نمبر ہے۔ جب تم میں سے کوئی شخص کسی عورت کو دیکھ کر اس کے حسن سے متاثر ہو، اس کو وہ اچھی لگے، تو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس چلا جائے، کیونکہ اس کے پاس بھی وہی کچھ ہے جو اس کے پاس تھا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ آگے چلیں۔ بخاری شریف میں حدیث 5194 5194 نمبر، کہ جب اب شوہر سے بیوی بلا وجہ اجتناب کرتے ہوئے، الگ رہتے ہوئے رات گزارتی ہے، کوئی وجہ نہیں، بیماری نہیں، کوئی شرعی وجہ نہیں، تو فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ خاوند کی طرف لوٹ آئے۔ سن رہے ہیں آپ؟ اور سنیں، عورت کو کہا گیا کہ اپنے شوہر کی موجودی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ یہ بھی حدیث بخاری شریف میں 5192۔ آپ لوگوں نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو بیوی کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ سنی ہوئی ہے حدیث یا نہیں؟ اونچی؟ کیا شوہر کا درجہ سمجھ میں نہیں آیا؟ عورت کو کہا نفلی روزہ بھی نہ رکھے، کیوں کہ تیرا شوہر تجھے چاہے اور تو اس وقت عذر ظاہر کرے تو اس کی اجازت کے بغیر یہ کام بھی نہیں کرنا۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 5237، بلا شبہ اللہ تعالی نے تمہیں اس بات کی رخصت دی ہے کہ تم اپنی حاجتوں کے لیے گھر سے نکل سکتی ہو۔ اسلام عورتوں کو کہہ رہا ہے کہ کوئی ضرورت ہے تو گھر سے نکلنے کی اجازت ہے، بلا ضرورت نہ نکلو۔ اگلی حدیث جامع الاحادیث میں ہے 7406 نمبر، کہ جب عورت اپنے شوہر کی مرضی کے خلاف اپنے گھر سے نکلتی ہے تو آسمان کا ہر فرشتہ، جنوں اور انسانوں کے سوا ہر وہ چیز جس پر سے وہ گزرتی ہے اس پر لعنت بھیجتے ہیں جب تک وہ گھر واپس نہ آ جائے۔ اے عورت، تیرے لیے عزت چاہی ہے، اسلام نے تیرے لیے تقدیس ہے، تیرے لیے درجہ مرتبہ ہے، تو اسی کو کھو دے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اب سنیں،
یہ حدیث نسائی شریف میں 9361 نمبر. جو عورت خوشبو وغیرہ سے معطر ہو کے یعنی خوب پرفیوم لگا کر غیر مردوں کے پاس سے گزرتی ہے تاکہ لوگ اس کی خوشبو پائیں، وہ زانیہ ہے. وہ ایسے ہے جیسے زانیہ. اور ہر وہ آنکھ جو اس کو دیکھے وہ زناکار ہے. آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں تو اس کو دیکھنے والے آنکھوں سے زنا کر رہے ہیں. یہ حدیث شریف بھی آپ نے سنی. اب ذرا سنیں ابو داؤد کی حدیث. ابو داؤد میں 1723 نمبر. کسی مسلمان عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ بغیر محرم یعنی جو اس کا محرم آدمی ہو اس کے بغیر ایک رات کا بھی سفر کرے. کیوں؟ اے عورت تیری حفاظت رہے، تجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے. ترمذی شریف میں حدیث 1172 نمبر حدیث کا، ان عورتوں کے پاس نہ جاؤ جن کے شوہر موجود نہیں. ان کے گھر جاؤ، ان کے شوہر کی غیر موجودی میں اجازت نہیں، کیونکہ شیطان تم میں سے ہر ایک کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے. کیا مطلب؟ شیطان کو بہکانے میں دیر نہیں لگتی. ترمذی شریف میں حدیث 1171 نمبر. جب کوئی مرد کسی عورت کے پاس تنہائی میں ہوتا ہے تو تیسرا ان کا شیطان ہوتا ہے. یعنی جو مرد عورت محرم نہیں، آپس میں اکیلے ایک جگہ نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے پاس زیادہ آمد و رفت سے بچو، آنا جانا کم رکھو. ایک شخص نے عرض کیا حضور دیور اور جیٹھ کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ شوہر کے چھوٹے بھائی کو دیور کہتے ہیں آپ لوگ، بڑے بھائی کو جیٹھ. حالانکہ دیور کے معنی دوسرا شوہر ہوتا ہے. لغت دیکھ لیں، مجھ سے نہ پوچھیں، لغت دیکھ لیں. ور شوہر کو کہتے ہیں دے دوسرے کو دوسرا شوہر. یہ پکارنا ہے آپ کے ہاں سب چلتا ہے. پوچھا گیا دیور اور جیٹھ کے بارے میں، فرمایا وہ تو موت ہے. وہ تو یعنی وہ زیادہ خطرناک ہے. چھیڑخانی ہوتی ہے اور بات بڑھ جاتی ہے. ان کے سامنے جانا تو زیادہ خطرے کا باعث. اب سنیں مرد حضرات بھی یہ حدیث سن لیں، فتح القدیر کے تکملہ میں موجود. جو شخص کسی عورت کے ہاتھ کو چھوئے گا جس کے ساتھ اس کا جائز تعلق نہ ہو، قیامت کے دن اس کی ہتھیلی پہ انگارہ رکھا جائے گا. تم کہہ رہی ہو نا میرا جسم میری مرضی، یہ ذرا اسلام کے احکام سنو. کنز العمال میں، طبرانی میں، بیہقی میں حدیث طبرانی کا نمبر 486، بیہقی کا 5072، کنز العمال کا 13065. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی سوئی ٹھونک دی جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے. ٹو ٹچ، صرف چھونا، باقی باتیں تو بات کی ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویاں حضور کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا تھے، صحابی. وہ آئے، حضور نے بیویوں سے فرمایا ان سے پردہ کرو. تو ان میں سے ایک نے کہا کہ حضور یہ تو نابینا ہے، یہ تو دیکھتے نہیں. فرمایا کیا تم بھی اندھی ہو؟ اپنی بیوی سے حضور فرما رہے کیا تم بھی ان کو نہیں دیکھو گی؟ شریعت عورت کو کتنا محفوظ رکھنا چاہتی ہے، ذرا غور کریں. میرے دوستوں اور بزرگوں، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. مشکات شریف میں حدیث 3125 نمبر. حضور نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو
غیر محرم عورت کو دیکھنے والے اور جس کی طرف دیکھنے والے پر اور جس کی طرف نظر گئی، اس نے کیوں اپنے آپ کو کھلا رکھا ہے؟ وہ خود کیوں دعوت دے رہی ہے؟ سن رہے ہیں آپ؟ یہ اسلامی احکام ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے صرف آپ کو جھلکیاں دکھائی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا عورتوں سے بغیر ان کے شوہر کی اجازت کے بات چیت نہیں کرنی چاہیے۔ اب سنیں، مسلم شریف میں حدیث موجود 2158 نمبر، حضور نے فرمایا جو شخص لوگوں کے گھروں میں ان کی اجازت کے بغیر جھانکے تو بے شک ان لوگوں کو حلال ہے کہ اس شخص کی آنکھیں پھوڑ دیں، اور اس پر کوئی سزا نہیں، آنکھیں پھوڑنے پہ کوئی سزا نہیں۔ اس قدر اسلام حفاظت چاہتا ہے۔ فرمایا وہ عورتیں جو کپڑے پہن کر بھی ننگی رہیں گی اور دوسروں کو اپنے اوپر مائل کرنے والی اور خود بھی دوسروں پر مائل ہونے والی ہوں گی، ان کے سر اونٹوں کے خمدار کوہان، یہ جو جوڑا بنا لیتی ہیں، ہوں گے۔ فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی، نہ اس کی خوشبو پا سکیں گی۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 2128۔ یہ میں نے آپ کو ارشاد سنائے ہیں۔ ابو داؤد میں حدیث 4098 نمبر، حضور نے فرمایا اس مرد پر لعنت ہے جو عورتوں کا لباس پہنتا ہے، اور اس عورت پر لعنت جو مردانہ لباس پہنتی ہے۔ سنا آپ نے؟ یہ کچھ ارشادات میں نے آپ کو سنائے ہیں۔ اب میں آپ سے توجہ چاہتا ہوں۔